السلام علیکم دوستو، آپ نے اردو کی ایک مشہور مثال سنی ہوگی، ہمت مرداں مدد خدا۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ یوکرائن میں ایک بچہ پیدا ہوا جو یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور خاندان بھی بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ گھر میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں تو خیرت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں اور بکریوں کے ساتھ سونے پر مجبور تھے، کیونکہ ان کے پاس گرم کپڑے تک نہیں ہوتے تھے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے۔ اور اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ 1992 میں، یاد رکھیے گا ڈیٹ، 1992 میں یہودیوں پر ظلم و تشدد شروع ہو گیا، تو بچے کی والدہ نے نقل مکانی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ والدہ نے بچے کا ہاتھ تھاما، ضروری کتابیں اٹھائیں اور بچے کو لے کر امریکہ میں شفٹ ہو گئیں، اور امریکہ کے ایک شہر کیلیفورنیا میں آ کر بس گئیں۔ امریکہ میں کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی مکان تھا، نہ روزگار تھا، اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ امریکہ میں ایک خیراتی ادارہ ہے جس کا نام فوڈ سٹیمپ ہے، وہاں انہوں نے ایک رہائش اختیار کی۔ یہ حکومت کی طرف سے ادارہ کھولا گیا تھا، اور اس میں انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہیں۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس بچے کا نام جو یوکرائن میں پیدا ہوا تھا، نام تھا جین کوم۔ یہ جین کوم پڑھائی کے علاوہ اسے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی، تو اس نے پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ خوش قسمتی سے اسے ایک سبزی کے اسٹور میں بھی سویپر کی ملازمت مل گئی، اور اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کی کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک صفائی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے شوق میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سین جوز اسٹیٹ یونیورسٹی میں لے گیا، اور وہ 1997 میں یاہو میں بھرتی ہو گیا، جو کہ ایک انٹرنیٹ کی سب سے بڑھیا کمپنی ہے، اور اس نے 9 سال تک سر نیچے کر کے یاہو کمپنی میں گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی۔ یہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتی گئی، مقبول ہوتی گئی، اور یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فیس بک والوں کو جین کوم میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آئی، تو وہ یہ نوکری حاصل نہ کر سکا، اور مزید 2 سال یاہو میں نوکری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھیجی جا سکیں، ڈاکومنٹس بھی روانہ کیے جا سکیں، اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر جت گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ 2 سال میں ایک جادوگر ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئیں۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ کر رکھ دیا۔ یہ ایپلیکیشن دوستو واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔
آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہہ لگا کر بولا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں یہ سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت $22 ارب ہے اور پاکستان ایک صدی کے قریب ہونے کے قریب ہے، اور اس نے مکمل یہ ذخائر جو ہے نا اس کے پاکستان کے $19 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ اس نے جو ہے وہ جو فروخت کیا تھا صرف چند سالوں میں، وہ $19 میں واٹس ایپ کو فیس بک والوں کو سیل کر دیا۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی، میں اسی خیراتی ادارے میں ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ یہ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک تاریخ طے ہوئی، فیس بک کے لوگ فلائی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ کیونکہ یہ وہ سینٹر تھا جس کی اس کونے کے اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں خیرات میں ملنے والے کھانے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آتے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہتے، کھانے کا انتظار کرتے رہتے، اور اس سے اذیتناک بڑا لمحہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کھڑکی میں بیٹھی ایک خاتون اسے ان کو غضبناک نظروں سے دیکھتی اور کہتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے، تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل پر ترازو ہو کر گھس جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں ایک سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے۔ وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا، چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے، چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین کوم نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا، آئی گاٹ آ جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک غریب امریکی کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے۔ دوستو، اگر انسان ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر وہ کام انسان کو جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے اگر وہ ہمت کرے تو اس میں ضرور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے شیریں فرحات کا قصہ سنا ہوگا، لیلا مجنوں کا قصہ سنا ہوگا، تو جناب یہ لوگ بھی کوئی ہم سے آگے نہیں تھے، صرف کیا تھا، ان میں جنون حاصل تھا۔ فرحات نے شیریں کے لیے پہاڑ تک کھود ڈالا تھا اور بالآخر کامیابی حاصل کی۔ تو دوستو، ہمیں بھی پاکستان کی ترقی کے لیے جنون کی حد تک کام کرتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اسی پاکستان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں کرپشن حد سے زیادہ ہو چکی ہے اور ہمیں اس کرپشن سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا چاہیے۔ السلام علیکم۔